بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، روشنی لائٹ چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ باربروسا ڈرامہ سیریز نئے ڈائریکٹر کے آنے اور کہانی بدل دیے جانے کے بعد اب اس شو میں ناظرین کی دلچسپی بڑھتی جا رہی ہے اور اس ڈرامے میں کام کرنے کے لیے مزید 12 نئے اداکار شامل کیے گئے ہیں۔ لیکن اس ڈرامے کے پرانے کرداروں میں درویش کا کردار بہت اہم اور پراسرار کردار ہے، اور ابھی تک بہت سے لوگوں کو سمجھ نہیں آیا کہ یہ درویش کون ہے، کہاں سے آیا ہے، اس کی باتوں میں اتنی پراسراریت کیوں ہے، درویش کا ماضی کیا ہے، اور وہ پراسرار کتاب کہ فی الحال جس کے گرد ڈرامے کی تمام کہانی گھوم رہی ہے، اس سے درویش کا کیا تعلق ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ سلطنت عثمانیہ سے درویش کا کیا تعلق ہے۔ تو ناظرین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم درویش کے اس کردار کے بارے میں بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی بات ڈرامے میں آنے والے نئے کرداروں پر بھی ہوگی، جبکہ آپ لوگ یہ بھی جانیں گے کہ باربروسا ڈرامہ سیریز کی ریٹنگ کم ہونے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کریں گے درویش کی۔ تو اس کردار کے بارے میں فی الحال تو ہم بس صرف اتنا ہی جانتے ہیں کہ درویش استاد سلیمان کا دوست اور ساتھی ہے اور کتاب کے راز کے متعلق جانتا ہے، اور ڈرامے میں دکھایا گیا ہے کہ درویش ہی وہ شخص تھا جنہوں نے قلم اور تلوار یعنی خضر اور عروج کو اکٹھا کیا اور انہیں تحریک دی کہ وہ یہ کتاب اپنے قبضے میں کر کے اس کے اندر پوشیدہ رازوں کو جان کر ان رازوں کو مسلمانوں کے کام لائیں۔ لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ درویش اصل میں آخر کون ہے اور اسے باربروسا برادران کے متعلق اتنی معلومات کیسے حاصل ہوئیں؟ تو ناظرین اکرام، اس بارے میں یہی گمان کیا جا سکتا ہے کہ درویش باربروسا برادران کے والد یعقوب آغا کا دوست ہے، اور اپنی اس رائے کے متعلق میری دلیل یہ ہے کہ آپ لوگ بھی یاد کریں کہ باربروسا کی ایک قسط میں درویش خضر کو ایک غار میں انگوٹھی دیتا ہے جو کہ خضر کے والد کی ہوتی ہے۔ ڈرامے کے جو حالات و واقعات اب تک ہمارے سامنے پیش کیے گئے ہیں، اس کے مطابق سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ڈرامے میں ابھی تک درویش کے متعلق کسی بھی قسم کی معلومات نہیں دی گئیں، مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ باربروسا برادران کے والد یعقوب آغا جو کہ سلطان فاتح کے سپاہی تھے، تو درویش بھی انہی کے ساتھی ہوں گے، اور یہ درویش سلطان فاتح کے کافی قریب تھے۔ تبھی ایک سین میں حمزہ درویش کے ہاتھ میں خنجر دیکھتا ہے جو دیکھنے میں بہت خوبصورت اور شاہانہ معلوم ہوتا ہے، اور حمزہ کے پوچھنے پر درویش بتاتا ہے کہ یہ سلطان فاتح کا خنجر ہے، اور حمزہ کے یہ سوال پوچھنے پر کہ سلطان فاتح سے یہ خنجر آپ کو کیسے ملا، تو درویش مسکرا کر چپ کر جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور سین بھی ہے جو کہ عروج کے ساتھ درویش کا ہے، اس میں بھی ہمیں اسی قسم کا تاثر ملتا ہے کہ درویش سلطان فاتح کا کوئی قریبی ساتھی ہے اور ان کے کسی راز کا امین ہے، اور ان دونوں کی آپس کی گفتگو سن کر ایسا ہی معلوم ہوتا ہے۔ اور ناظرین اکرام، یہاں میں آپ لوگوں کی رائے بھی لینا ضروری خیال کروں گی کہ آپ لوگوں کے خیال میں درویش کی اصلیت کیا ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ کتاب کا درویش سے کیا تعلق ہے، تو اس بارے میں ایک بات تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ اس کتاب کی حفاظت 2 لوگ کر رہے تھے، جن میں سے ایک درویش ہے اور دوسرا استاد سلیمان تھا، اور سالوں تک یہ دونوں مل کر اس کتاب کی بڑی بہترین طریقے سے حفاظت کر رہے تھے، مگر اس بارے میں یہ مسئلہ تھا کہ یہ دونوں اس کتاب میں موجود رازوں سے ناواقف تھے، اور ان رازوں کو حل کرنے کی صرف ایک ہی چابی ہے، اور وہ ہے ایستر، جو کہ ایسے علوم جانتی ہے جو اس کتاب میں موجود رازوں کو حل کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ لیکن ایک بات بڑی حیران کن ہے کہ اگر درویش اور استاد سلیمان اس کتاب کی برسوں سے رکھوالی کر رہے ہیں، تو اس کتاب میں کچھ صفحات جو ڈیاگو نے اس میں سے نکال لیے ہیں، اس کا درویش کو کیوں نہیں علم ہو سکا؟ اور جب خضر درویش کو ان صفحات کی چوری سے متعلق بتاتا ہے، تو درویش حیرت کا اظہار ایسے کیوں کرتا ہے کہ جیسے اس کتاب کو اس نے پہلی بار اندر سے دیکھا ہو؟ کیونکہ درویش ہی استاد سلیمان سے کہتا ہے کہ ہم اس امانت کے محافظ ہیں اور خضر اس امانت کا صحیح حقدار ہے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ درویش نے اس کتاب کو کبھی بھی اندر سے نہ دیکھا ہو؟ یہ بات باربروسا سیریز کی کہانی میں ایک بہت بڑا جھول پیدا کر رہی ہے، لیکن اس سے متعلق یہ وجہ بھی ممکن ہے کہ درویش کے اندر یہ صلاحیت ہی نہ ہو کہ وہ اس کتاب کو سمجھ سکے، اور ظاہر سی بات ہے کہ انسان جس چیز کو نہیں سمجھ پاتا اسی کو بھول جاتا ہے، اس لیے درویش صرف اس کتاب کا محافظ ہے، اور ایستر ان رازوں کو حل کرے گی جن پر عمل درآمد پھر بالآخر خضر کرے گا۔ لیکن یہ کتاب درویش اور استاد سلیمان کے پاس کیسے آئی؟ کس نے انہیں اس کتاب کا محافظ مقرر کیا؟ اور درویش کا سلطان فاتح سے کیا تعلق ہے؟ تو یہ ہمیں اس ڈرامے میں ابھی معلوم ہونا باقی ہے۔
اب جیسا کہ ناظرین اکرام آپ لوگ جانتے ہیں کہ باربرس لار میں کئی پرانے اداکاروں کا کردار ختم کر کے نئے کردار شامل کیے گئے ہیں، اور زینب، حمزہ، ڈیسپینا اور ڈیسپینا کے والد وغیرہ باربرس لار چھوڑ گئے ہیں، اور مزید 9 نئے اداکار شامل کیے گئے ہیں تاکہ کہانی کو نئے سرے سے آگے بڑھایا جا سکے، اور مجموعی طور پر اس ڈرامے سے 14 پرانے کردار ختم کیے گئے ہیں، جبکہ نئے اسکرین رائٹر برات اوزدگان کے آنے سے باربرس لار کی ریٹنگ میں بھی بہتری دیکھنے میں آئی ہے۔ لیکن ناظرین اکرام، باربرس لار کی ریٹنگ کم ہونے کی بڑی وجہ برزمان لار چکروا نامی ڈرامہ سیریز ہے، جو کہ تمام کیٹیگریز میں دوسری پوزیشن لے رہا ہے، کیونکہ تمام ڈرامہ سیریز میں پہلی پوزیشن کرولش عثمان کی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ برزمان لار چکروا نامی ڈرامہ سیریز بھی اسی دن ریلیز ہوتا ہے جس دن باربرس لار آن ایئر ہوتا ہے، اور چونکہ اس والے ڈرامے کا 4تھا سیزن چل رہا ہے تو ترکی کی آڈینس ایک نئے ڈرامے کو دیکھنے کے بجائے پچھلے چلتے ڈرامے کو دیکھنا زیادہ پسند کر رہی ہے، جبکہ باربرس لار پچھلے ہفتے ترکی میں اس دن دکھائی جانے والی تمام ڈرامہ سیریز میں دوسرے نمبر پر رہا، یعنی برزمان کے بعد دوسرے نمبر پر باربرس لار کو دیکھا جا رہا ہے۔ تو اس لیے باربرس لار کے شائقین پریشان نہ ہو، کیونکہ کسی بھی ڈرامے کو اپنی جگہ بنانے میں کافی وقت لگتا ہے۔ اب ناظرین اکرام، باربرس لار سیریز میں آنے والے 9 نئے کرداروں میں سے میں صرف 2 کرداروں پر آپ لوگوں کے ساتھ بات کرنا چاہوں گی۔ ان 9 نئے کرداروں میں ایک بڑا اہم کردار گریگور نامی شخص کا بھی ہے۔ ناظرین اکرام، گریگور کا تذکرہ میں اس لیے کرنا چاہوں گی کہ اپنی ایک ویڈیو میں نے نیکو کے کردار کے بارے میں کہا تھا کہ اگلی آنے والی قسطوں میں نیکو خضر کے ساتھ تب غداری کرے گا جب عروج جزیرہ روڈز کے نائٹس کے پاس قید میں ہوگا، مگر رائٹر نے نیکو کو غدار بنانے کے بجائے گریگور نام کے ہی ایک کردار کو ڈرامے میں شامل کر دیا تاکہ تاریخ کا عنصر ڈرامے میں قائم رہے۔ دوسرا اہم کردار جس کے آنے سے ڈرامہ مزید دلچسپ ہو گیا ہے وہ شہباز کا کردار ہے۔ یہ وہی اداکار ہے جسے ہم رستم کے کردار میں اوینش بیوک سلجوقلو میں دیکھ چکے ہیں، اور اس شخص کی اداکاری جتنی جاندار ہے اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں۔ اس اداکار کی آنکھوں سے جھلکتی شفافیت اور غسیلا چہرہ صاف بتاتا ہے کہ یہ کردار منفی ہے، اور باربرس لار میں آتے ہی شہباز نے اپنے باپ کو بھی زہر دے کر مار دیا ہے۔ مگر عجیب بات تو یہ ہے کہ اوینش بیوک سلجوقلو میں یہ اداکار رستم کے کردار میں سیدنا حسن صباح کی تابع داری میں اپنی والدہ کو خود ہی خنجر سے ہلاک کر دیتا ہے، اور اپنے بھائی ارسلان تاش کو بھی خنجر مار کے قتل کرنے کی ناکام کوشش کرتا ہے، جبکہ باربرس لار میں آتے ساتھ ہی اس نے اپنے والد کو ٹھکانے لگا دیا ہے۔ بہرحال یہ اداکار بہت اچھی اداکاری کرتا ہے، اور ناظرین کی توجہ اس کردار نے آتے ساتھ ہی کھینچ لی ہے، اور اب شاہین اور شہباز نامی یہ دونوں دشمن عروج کے دشمنوں کی لسٹ میں مزید شامل ہو گئے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، یہ تو تھی میری آج کی ویڈیو۔ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ میری ویڈیوز دیکھنے کا شکریہ۔